ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ جمعہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا تھا اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کا علم امت محمدیہ کے لیے کتنا ضروری ہے اس پر روشنی ڈالی گئی اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ زندگی کے کسی بھی پہلو پر یا زندگی کے کسی بھی ایسے وقت میں جہاں انسان پھنس جائے، حالات سے دوچار ہو جائے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ وہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھیں، جانیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کے ساتھ وہ حالات پیش آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان حالات سے کیسے نکالا تھا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو نفسانی خواہشات اور اپنے فکر، اپنے سمجھ کے مطابق انسان فیصلہ کرے گا، جس میں 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہ نقصان اٹھائے، گھاٹا اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ کرام نے جس طریقے سے اپنی زندگی سے واقف تھے، اس سے کہیں زیادہ واقفیت صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھی۔ آج بھی اسی مقصد کے تحت کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس زمین کا اگر ہم نقشہ دیکھیں تو 3 طرف سے عرب کی زمین پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور ایسے صحرا کے درمیان میں مکہ کی آبادی ہے یا پہلے سے آبادی تھی، جہاں پر ان کے علاوہ کسی کے آنے کی ہمت اور جرات نہیں ہو سکتی۔
اسی واسطے آپ عرب کی تاریخ میں اس بات کو جانیں گے پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ وہاں پر کسی بادشاہ نے حملہ نہیں کیا، وہاں کے عوام کو، وہاں کی قوم کو غلام نہیں بنایا، وہاں پر حکومت کرنا نہیں چاہا، اور جس جگہ اور خطے پر یہ قوم آباد تھی وہاں پر معاش یا کھانے پینے کے لیے کمانے کے کوئی ذرائع بہت کم طور پر ان کو نظر آتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق کھانے پینے کے جو ذرائع ایجاد کیے تھے ان میں لوٹ مار، دوسروں کی زمینات کو ہڑپ کر لینا، غریب مسکین یتیم اور بیواؤں کے مال پر قبضہ کر لینا، انہیں اپنا غلام بنا لینا، قافلوں کو لوٹ لینا، اور کچھ عرب کی کچھ قومیں تھیں جنہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا کر رکھا تھا۔ چونکہ پوری دنیا سے کٹی ہوئی آبادی تھی، اسلام کی تعلیمات کافی دنوں سے مکہ کے اندر نہیں آئی تھی، اس واسطے جتنی برائیاں ہم سوچ سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں، وہ تمام برائیاں عرب میں پائی جاتی تھی، اور وہ اس واسطے نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ برائی کو برا جانتے تھے، بلکہ وہ اس کی عادی ہو گئے تھے، اس کی عادت ہو چکی تھی انہیں۔ کسی کو دیکھا خوشحال، مال دولت، صاحب ثروت کسی کو دیکھا اسے لوٹ لیا۔ عرب کے باہر سے کوئی شخص آیا تجارت کرنے کے لیے، مال کو خریدا، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے پس و پیش کیا، آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، کبھی دیا کبھی واپس کر دیا، یعنی ہر برائی، ساتھ و ساتھ ظلم اور شرک، تمام برائیاں اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ 40 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، قرآن کریم کا پیغام پیش کیا، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مسلمان ہو گئے، تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنا شروع کیا، ان کے لیے عرب کی زمین تنگ ہونے لگی۔ ظالم پہلے سے تھے، ظلم ان مسلمانوں پر کرنا شروع کیا، غلاموں پر کرنا شروع کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یا ساتھ دینا شروع کیا تھا۔ مسلمان جب تنگی کی حالت میں آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہم عرب کی زمین چھوڑنا چاہتے ہیں، برداشت بہت زیادہ ہو گئی، اب صبر نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ نرم دل ہے۔ عیسائی بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی، کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن عرب کے لوگ، مکہ کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہاں کے لوگوں نے بھی پیچھا کیا، ساتھ گئے اور حبشہ کے اندر جا کر بادشاہ سے شکایت کی، کہا ہمارے غلام مکہ سے بھاگ کر کے حبشہ آئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لے آتے۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں بات سنوں گا، ان سے بھی پوچھوں گا کہ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، جب تک میں ان سے بات نہیں کر لوں گا واپس نہیں کروں گا۔ دربار کے اندر بلایا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے آگے کیا کہ تم سوالوں کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آئے، میں وہ تمہید، وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت مسلمہ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ بعد میں پوری سیرت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب پر گفتگو ہوگی، سلسلہ وار کلام انشاءاللہ کیا جائے گا، لیکن ابھی صرف کتنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی کے مطابق عمل کتنا ضروری ہے، اس پر گفتگو گزشتہ بھی جمعہ میں نے کی تھی، آج بھی اسی پر گفتگو کروں گا اور کر رہا ہوں۔
कुफ्फार मक्का शाह हबशा के दरबार में और सहाबे किराम भी दरबार में हैं। हदीस के अंदर आता है कि शाह हबशा ने अहले किताब में जो आलिम थे उनको बुला लिया था और कहा था किताब लेकर बैठो। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाली कौम इंजील कहा साथ में रखो, वो आसमानी किताब है उसे साथ रखा जाए। मैं सवालों जवाब करूंगा, उन सवालों जवाब को इस किताब के ऊपर रखकर देखना कि ये बात सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने शाह हबशा ने पहला सवाल किया कि तुम कौन हो, अपना तारुफ मांगा कि तुम कौन हो, ये तुम्हें वापस क्यों लेने के लिए आए हैं। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तारुफ कराया। वो तारुफ आप देखें, इस्लाम की तालीमात देखें कि 5 साल का अरसा मक्का के अंदर गुजर गया है, अभी नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल नहीं किया, ज़कात फर्ज नहीं हुई है, रोजा फर्ज नहीं हुआ है, हज्ज बैतुल्लाह फर्ज नहीं हुआ है, फर्जियत कोई अभी नाजिल नहीं हुई है। क्या तालीमात हैं जिन तालीमात ने इन्हें मुतासिर किया था, और उन तालीमात को सुनकर शाह हबशा कैसे मुतासिर हो रहा है वो आप देखें और सोचें कि उन तालीमात का 1% नमूना क्या मुसलमानों के अंदर मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। कुरान क्या चाहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या चाहती है, हमें क्या बनाना अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, उसका अक्स, उसकी झलक या उसकी कॉपी या कोई 1% अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का 5 साल जिंदगी जब तक फराइज नहीं नाजिल हुए हैं क्या हमारे अंदर आए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने गिरीबान में मुंह डालकर झांकना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मुसलमानों की सफ के अंदर अगर हमारा नाम शामिल हो गया है तो क्या इस्लाम का 1% मकसद हमारे अंदर आया या नहीं आया। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तारुफ कराया, कहा हम अरब हैं, मक्का के अंदर पैदा हुए, हमने जो चीज देखी है उस चीज पर अमल करना शुरू किया था। हमारे अंदर जो बुराइयां थी उन बुराइयों में हम पड़ोसियों के हकूक को गस्ब कर लिया करते थे, सताया करते थे, हम पड़ोसियों को तकलीफ दिया करते थे, हम यतीमों और बेवाओं का माल लूट लिया करते थे, हम गुलाम बना लिया करते थे कमजोरों और गरीबों को, आने वाले लोग, सफर करने वाले लोगों का माल लूट लिया करते थे, हम ज़िनाकारी किया करते थे, शराब नोशी किया करते थे, अल्लाह के साथ शिर्क कर दिया करते थे। कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो हमारे अंदर मौजूद ना थी, यहाँ तक कि हमारे दरमियान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उन्होंने बताया कि अब से मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, और तालीमात क्या पेश की, भूखों को खिलाया जाए, गरीबों की मदद किया जाए, गम का माहौल पैदा किया जाए, किसी के गम में शिरकत किया जाए, मेहमान नवाजी किया जाए, आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया जाए, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, यतीमों का सहारा बना जाए, बेवाओं का सहारा बना जाए, पहले खुद न खाकर दूसरों को खिलाया जाए। ये तालीमात हमें बड़ी भली मालूम हुई, बड़ी अच्छी मालूम हुई। हमने इन तालीमात को ले लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लिया, हम इस्लाम ले आए, यही हमारी गलती है। बादशाह ने कहा ये तालीमात तो बड़ी अच्छी है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। अब आप अंदाजा लगाएं बादशाह किन चीजों से मुतासिर हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से वो मुतासिर नहीं हुआ, वो तो कलीमा खुद भी पढ़ा करता था ईसा रूहुल्लाह का, लेकिन वो तालीमात उसे भली मालूम हुई जो शरीयत ने उन्हें पेश किया था। और वही तालीमात, वही चीजें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहरा कर कहा था, आपके अंदर ये खसलतें हैं, ये आदतें हैं, अल्लाह ऐसी आदतों के रखने वालों को ज़ाय नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, उन्हें मौत नहीं देते इतना जल्दी, उनसे काम लिया जाता है। ये खसलतें, तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। शाह हबशा ने पूछा कि जब वो नबी हैं तो क्या कोई वही नाजिल हुई है आपके ऊपर, उन वही की के बारे में आपको कुछ पता है, कुछ तालीमात है, कुछ चीजें आपको याद हैं। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की, जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हज़रत ज़करिया का तज़किरा,
حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور تعلیمات. وہ قرآن کریم کی تلاوت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حبشہ کی زبان الگ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان الگ، وحی کا جو نزول انجیل میں ہوا تھا وہ زبان الگ ہے، وہاں کے ماننے والوں کی زبان الگ ہے، وہاں کے سننے سمجھنے والے کی علاقائی زبان الگ ہے. قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے. شاہ حبشہ کہہ رہا وہی تعلیم ہمیں چاہیے، وہ آپ سنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنانا شروع کیا. آپ قرآن پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں. شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عربی زبان اس کی اپنی زبان نہیں تھی، لیکن اس زبان میں اتنا تاثیر ہے، دل کو چھو لینے والی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اگر پڑھ دیا جائے سننے والا غور سے سن لے اور اس کا دل متاثر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے سوال کیا تھا کہ میں وہ وحی سننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا وہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یا دوسری زبان میں. دل کو اپنے سامنے رکھا، توجہ کی، سننا شروع کیا، اس زبان نے متاثر کر دیا. اور اس کے بعد اپنے تخت سے اٹھا بادشاہ، ایک تنکا اس نے اٹھایا اور تنکا اٹھا کر درباریوں کے سامنے اپنے تاثر کا اظہار کیا ہے کہ جو وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی اور وہ وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اس میں تنکا برابر بھی فرق نہیں ہے، تنکا برابر بھی فرق نہیں ہے. اور کہا عرب کے لوگوں سے ہم مسلمانوں کو واپس کرنے والے نہیں. وہ چیز جو قرآن کہہ رہا اپنے اندر لائیں. آپ دیکھیں گے پوری قوم مسلمانوں کے علاوہ مسلمان کے دشمن ہے. وہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ تم مسلمان ہو، کیا تعلیمات اسلام کی ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن کی تعلیمات درس قرآن کے اندر نہیں آئیں گے، آپ کے جمعہ کے بیانوں کے اندر نہیں آئیں گے، وہ آپ کے کیریکٹر کے اندر اس کو تلاش کریں گے. آپ تاجر ہیں تو تجارت کے فن کے اندر وہ تلاش کریں گے، آپ ملازم ہیں تو آپ کے ملازمت کرنے کے طریقے کے اندر وہ اسلام تلاش کریں گے. لیکن ہمارے اندر تو نہیں آتا اسلام. وہ تختیوں کے اندر قید قرآن ہے، وہ حدیث کا ذخیرہ ہے جس کو ہم نے اپنی ذات سے بالکل الگ کر دیا ہے کہ قرآن الگ ہم الگ. پوری قوم دشمن بنی بیٹھی ہے. وہ تلاشنا چاہ رہے کہ اسلام کیا ہے. مسجد کے اندر نہیں آئیں گے، مدارس کے اندر نہیں آئیں گے، وہ عربی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، وہ آپ کی کتابوں کا، ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہماری ذات کا مطالعہ کریں گے، آپ کی ذات کا مطالعہ کریں گے، آپ کے اندر اسلام تلاش کریں گے. اگر اسلام 100% آپ کے اندر آ گیا تو دشمن قومیں بھی آپ کی مرید ہو سکتی ہے. جیسے شاہ حبشہ نے کہا تھا کہ اگر یہ اسلام کی تعلیمات ہیں تو ہم انہیں واپس کرنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا ہم اب اسلام قبول کر لیں گے، یہ نہیں، لیکن کہا جو اتنی بھلائی کے پر عمل کرنے والے ہوں، جو بھلائی کی تعلیم دینے والے ہوں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. وہ چیزیں ہمارے اندر تلاش کی جا رہی ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں آتی. ایک اور بات ہے بتاتا ہوں. حضرت غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، دونوں صحابہ میں سے کسی کا واقعہ ہے. ایک غلام سے بحث ہو گئی اور بحث و تکرار کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کا غلام تھا، اسے کالا کہہ دیا. حبشی کالے ہوتے ہیں، کالا کہہ دیا. اور جو زبان استعمال کی تھی وہ گرانے والی زبان تھی. انہیں بڑی تکلیف ہوئی. غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ فلاں صحابی نے بحث و تکرار کے اندر مجھے کالا کہا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ. بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا کہ ان کی یہ شکایت ہے کہ تم نے انہیں یہ کہا ہے، تم بتاؤ واقعہ کیا تھا. انہوں نے واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سننے کے بعد کہا ہجرت کر کے ہم واپس آ گئے.
تقریباً 17-18 سالہ زندگی ہماری گزر گئی اسلام کے اوپر، لیکن تمہارے اندر سے جہالت کی بو آ رہی ہے، زمانے جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پر عمل کرنے کے بعد، اتنا حدیث پر عمل کرنے کے بعد، کیا جاہلیت کے رسوم ہمارے دلوں سے نہیں نکلے؟ کہا نہیں نکلے۔ اگر نکل گئے ہوتے تو کسی کو یوں ذلیل نہ کیا جاتا، کسی کو یوں ذلیل نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان برابر ہیں، انہیں کے سامنے اب تربیت کا پہلو دیکھا، تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی غلام ہے اور تم آقا ہو تو تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم برابر ہو۔ یاد رکھو، کسی کی اگر ذلیل کسی کو کیا گیا، کسی کی اگر بے عزتی کی گئی تو خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت والا انسان ہوتا ہے۔ گویا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی، اس کی ذلت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ یاد رکھو، اگر تمہارا کوئی غلام ہے تو جب تم کھاؤ تو جو چیز تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو چیز پہنو اسے پہناؤ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ گزرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے اندر وہ عبادت میں مشغول تھے، ان کا غلام باہر بیٹھا ہوا تھا، سلام و کلام ہوا، میں نے ان کے جسم کے اوپر جو لباس دیکھا تھا غلام کو، من وعن وہی لباس صحابی رسول کے بدن پر دیکھا۔ میں نے سوال کیا یہ کیا؟ جو لباس غلام نے پہنا وہی لباس تم نے پہنا ہے؟ تو کہا لمبی کہانی، اور پھر یہ پورا قصہ سنایا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کی اپنی عزت ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، اس کا دل توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ مزدور ہے تو یہ اس کا اپنا پیشہ نہیں ہے، اللہ نے وہاں رکھا ہے، لیکن انسانیت الگ چیز ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تمہارا جو غلام ہے، اگر تم نے اس سے کھانا بنوایا ہے، جو کھانا بنوایا ہے اگر تم اپنے پلیٹ میں بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم الگ پلیٹ میں وہی کھانا اسے پیش کرو، اور یہ تصور دو جس کچن میں بیٹھ کر تم نے گرمی اور تپ کر بنایا ہے، اس کی لذت اور اس کا ٹیسٹ تم بھی چکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آپ کے قول پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، آپ کو بھیجا اسی واسطے گیا تھا کہ آپ کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس واسطے میں جو کپڑا خریدتا ہوں اپنے لیے، نبی نے فرمایا تھا اسی واسطے وہی کپڑا منوار خریدتا ہوں، اسی قیمت کا خریدتا ہوں، اپنے غلام کے لیے بھی بنواتا ہوں، اپنے لیے بھی بنواتا ہوں۔ جو کھانا میرا غلام میرے لیے بناتا ہے وہ کھانا اس کے پلیٹ میں بھی ہوا کرتا ہے، میرے پاس بھی ہوا کرتا ہے۔ یہی اسوہ نبوی ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، یہی سیرت کا مقصد ہے۔ لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، معاشرے کی صورت الگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا طریقہ الگ ہے۔ آپ نے جو بتا دیا پتھر کی لکیر تھی۔ آپ اپنے گھر کا موازنہ کریں، کام والی کو دیکھیں، کام کرنے والوں کو دیکھیں۔ آپ سارا سامان لا کر کام والی کو دیں گے، وہ بریانی بنائے گی، لیکن اس کے دسترخوان پر بریانی کا لقمہ نہیں ہوگا۔ یہ اسوہ نبوی نہیں ہے، یہ کسی اور کی تعلیمات ہے جس کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم نے فرق رکھا ہے اونچ اور نیچ کا، ہم نے فرق رکھا ہے اپنے اور دوسرے کا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا، قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیتیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ تربیت کا طریقہ بدل گیا، تعلیمات کا طریقہ بدل گیا۔ وہ تربیت کی گئی تھی کہ گناہ ہو جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ گناہ ہو گیا ہے میں پاک ہونا چاہتا ہوں، یہ تربیت کی گئی تھی۔ آج ہماری اولادوں کی اگر شکایت ہو جائے کہ تمہارے اولاد نے گناہ کیا تھا، ہم ماننے کے لیے میری اولاد نہیں کر سکتی ایسا، میری اولاد نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی اولاد کو انسان کے بجائے فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انبیاء کو چنا تھا ویسے صحابہ کو پوری انسانیت سے چنا تھا، اور جنہیں کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے جنت کی بشارت اس فرش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان سے بھی گناہ ہوا،
انہوں نے گناہ کا اقرار کیا ہے، لیکن ہم اپنی اولادوں کی اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شرمندگی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے سامنے اڑ جانا، اس سے بڑا تکبر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابیہ ہے، زناکاری سرزد ہو گئی، زنا۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ تربیت کا فرق اثر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم سے کوئی اور گناہ ہو گیا ہوگا، آپ حد جاری نہیں کرنا چاہ رہے ہیں محبت اور رحمت کی بنیاد پر، کہا شاید تم سے کوئی اور گناہ ہو گیا ہوگا، کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زنا ہوئی ہے، میں پاک ہونا چاہتی ہوں لیکن حمل سے ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب حمل سرزد ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کئی مہینے کے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ عورت اس بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں، گناہ ہو گیا تھا، میں اس حالت میں اپنے اللہ اپنے رب کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کی تمہاری ضرورت ہے، اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک دودھ کی ضرورت ہے، جب تک حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ حدیث کے اندر آتا ہوا عورت گئی، 2-2.5 سال کے بعد آئی، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، اس بچے کو لیا اپنی گود میں، آپ کے دربار میں آئی اور روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ کھا کر بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں کھا سکتا ہوں۔ آپ منظر دیکھیں، نظارہ دیکھیں اس وقت کا کہ وہ بچہ کھا رہا ہے، روٹی کا لقمہ اس نے لیا، اپنی دانتوں سے چبایا، نگلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو اب میری حاجت نہیں ہے، مجھ پر حد جاری کی جائے، میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اب حد جاری کی گئی، پتھروں سے سنگسار کیا گیا، مارا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے خون کا کچھ قطرہ ایک صحابی کے بدن کے اوپر آ کر گرا، انہوں نے گھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناپاک قطرہ، ناپاک خون میرے اوپر چلا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، غصے میں آ گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، پورے مدینہ کی بخشش ہو جائے گی، تم اس کے خون کے قطرے کو ناپاک قطرہ کہتے ہو۔ یہ تربیت کا اثر تھا کہ گناہ ہو جانے کے بعد اس چیز کو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن معاشرے کے اندر آج کوئی گناہ کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے آ کر اگر وہ رولے ڈالے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا مقصد ہے جو حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اس دعوے پر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ محبت اور عشق کی علامت ہے، عشق کی دلیل ہے کہ اگر نبی سے عشق ہے تو نماز میں ہم حاضر ہوں۔ اگر دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا عاشق ہوں، میں مومن ہوں۔ کہا کتنا عشق کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کتنا عشق، کتنی محبت ہے؟ کہا دنیا کے اندر اپنی جان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، میری مال، میری اولاد، میرا مال، میرے ماں باپ، سب سے زیادہ دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا محبت مکمل نہیں ہے، محبت مکمل نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کر رہا ہوں، ابھی بھی محبت مکمل نہیں۔ کہا ہاں نہیں ہے، جب تک تمہاری جان، تمہاری روح، تمہارے جسم دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک ایمان اور عشق محبت مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اب مکمل ہوئی ہے محبت۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میری ذات سے زیادہ میں چاہنے والا ہوں، میرے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا ہوں، میری اولاد سے زیادہ چاہنے والا ہوں، اپنی جاب سے زیادہ چاہنے والا ہوں، اپنی تجارت سے زیادہ چاہنے والا ہوں، دنیا کے تمام دھندوں سے زیادہ چاہنے والا ہوں۔ اگر وہ علامت میرے اندر ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں عاشق رسول ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیں گے ہاں یہ میرا عاشق ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو زبان گندی نہ کریں،
جھوٹ نہ بولے، اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی